درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں اور بہت سارے واقعات بھی ملتے ہیں۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور وہ 200 سال تک، اس کی عمر بہت طویل تھی، 200 سال تک وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، 200 years۔ جب وہ مر گیا تو ویسے ہی سارے معاشرے میں وہ بڑا گناہ گار، بڑا جس کو آپ کہیں کہ بدکار مشہور تھا۔ لوگوں نے کہا اس کی کیا تجہیز کرنی، اس کو کیا کفن دینا، اس کو کیا قبر دینی۔ اٹھایا اور اس کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا کہ ایسا نافرمان مرا کہ جان چھوٹی۔ اب وہ کچرے کے ڈھیر پر ڈال کر آ گئے، اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ آپ جائیں اور اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ ذرا غور کریں، اللہ کے نبی جس کی جنازے کی نماز ادا کریں، وہ تو بخشا ہوا آدمی، مقبول اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک طرف 200 سال کے گناہ ہیں اور لوگوں نے ان نافرمانیوں کی وجہ سے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ حکم تیرا ہے، حاضر، مگر بنی اسرائیل کے لوگ تو کہتے ہیں 200 سال تیری نافرمانی کی ہے، اتنے گناہ ہیں اس کے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وہ ایسا ہی تھا، 200 سال ہی میری نافرمانی کرتا رہا، مگر بات یہ ہے کہ وہ جب بھی تورات کھولتا تھا، قرآن تو نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوا نا، اس سے پہلے اور آسمانی کتابیں تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو رب کی کتاب تھی وہ تورات تھی۔ فرمایا اے موسیٰ جب وہ تورات کھولتا اور تورات میں میرے آخری نبی کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی دیکھتا چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا اور ان پر درود پڑھتا تھا، پس اس کا یہ عمل ایسا مقبول ہوا کہ میں نے اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے درود پاک۔ 200 سال کی نافرمانیاں اور نام محمد کی تعظیم، اللہ کے حبیب کے نام سے محبت، اسے چومنا، اسے آنکھوں سے لگانا اور درود پاک پڑھنا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بھی بڑے گناہ گار ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ گناہوں میں کمی ہم نے بھی کوئی نہیں چھوڑی ہے۔ کوئی میرا بھائی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال کا بیٹھا ہے، کون سا دن ہے جس میں ہم نے گناہ نہیں کیا؟ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی۔ آقا ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی۔ کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ذرا اس شعر کو سمجھیے گا۔ ایسا ہوتا نہیں دنیا میں، بندہ کسی کو اللہ نہ کرے تکلیف پہنچائے، پھر جا کے کسی اور سے پناہ مانگتا ہے کہ بچا لو مجھے اس سے، مجھے چھپا لو، مجھے بچا لو، ہیلپ کرو میری، وہ بندہ مجھے مار دے گا کیونکہ میں نے اسے تکلیف پہنچائی ہے۔ مگر آقا کا دربار وہ ہے کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اور ایسے مجرم ہیں کہ ہمیں کون پالتا، ہمیں کون رکھتا، گندے نکمے کمی، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، آقا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک کے سوا کون ہے جو ہمیں نبھاتا، ورنہ ہم جیسے ناقص، ناکارہ اور گناہ گار تو مارے جاتے۔ اب درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر اس کو حرز جاں بنا لیا جائے، اس کو زندگی کا دستور بنا لیا جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں۔ نبی پاک ہمارے آقا بھی ہیں، ہمارے محسن بھی ہیں، ہمارا سب کچھ ہیں، ہمارا مان بھی ہیں، ہماری جان بھی ہیں اور ہمارا ایمان بھی ہے۔ مگر ایک بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے، یقیناً ایمان تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا نبی پاک سے محبت کے بغیر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ which condition is very first؟ سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے
دیکھیے لا الہ الا اللہ کہنے والے تو بہت سارے ساری دنیا میں، اللہ ایک ہے، بہت سارے مذہب کے لوگ کہتے ہیں، مسلمان نہیں ہے وہ. تو پتا چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی نہ کہے دل کی تصدیق کے ساتھ، نبی پاک کو اللہ کا نبی اور آخری نبی نہ مانے اور محبت رسول دل میں نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے. یاد رکھیے گا. منافقین بھی تو تھے، مکے میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے، نبی پاک کے دور میں تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے. صرف کلمے سے بھی ایمان نہیں ہوگا، کلمہ پڑھے اور دل میں عشق رسول نہیں، دشمنی ہے، بغض ہے، وہ بھی ایمان والا نہیں ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آج کے دور میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانتے بہت تھوڑا. کلمہ تو پڑھ لیا، نعتیں بھی سنتے ہیں، اجتماع میں بھی آتے ہیں، لائٹیں بھی لگاتے ہیں، پرچم بھی لگاتے ہیں، لنگر بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جلوس میں جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جانا چاہیے. مگر جس نبی کے غلام ہیں ان کی سیرت کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کیا کیا معلوم ہے. ہمیں بہت ساروں کے بارے میں بہت ساری باتیں پتہ ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے نوجوان سے پوچھو کہ بتائیے نبی پاک کی مکی زندگی کتنی تھی، مدنی زندگی کتنی تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ خاندان کے بارے میں بتائیے، نبی پاک نے اعلان نبوت کب کیا، پہلی وحی کب آئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے قریبی صحابہ کون تھے، غزوہ احد، غزوہ بدر، یہ سب کیسے ہوا. تو شاید بہت بڑی تعداد کو یہ ساری باتیں پتہ نہیں ہیں. مگر آج کے نوجوان کو پوچھو کہ یار فلاں کرکٹر کا ریکارڈ کیا ہے، تو اس کا نام بھی بتائیں گے، ریکارڈ بھی بتائیں گے، سینچریاں بھی بتا دیں گے، فلاں فٹ بالر کے گول بھی پتا ہوں گے، ہیئر اسٹائل بھی پتا ہوگا، اس کے کپڑے کون سے وہ بھی پتا ہوں گے، پتا نہیں کیا کیا لوگ یاد کر کے بیٹھے ہوئے. اللہ کے بندو، جس نبی کا کلمہ پڑھا، جس کا امتی ہو، جنہوں نے کام آنا ہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا. میں ایک سوال کرتا ہوں ویسے لوگوں سے جو اس طرح آئیڈیل بنائے بیٹھے ہیں نا، کسی گلوکار کو، کسی اداکار کو، معاذ اللہ کسی فٹ بالر، کرکٹر یا ویسی دنیا کی کسی فیم پرسنالٹی کو، ان سب سے سوال ہے بتاؤ کیا وہ تمہیں جانتا ہے؟ ہم کہتے ہیں مجھے کیسے جانے گا، بہت بڑا آدمی ہے، وہ تو مجھے نہیں جانتا. اچھا جانتا نہیں، کبھی تمہارا خیال رکھا؟ جانتا نہیں تو خیال کیسے رکھے گا؟ کبھی تمہیں یاد کیا؟ نہیں. وہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ ہم ہی یاد کرتے رہتے ہیں اس کو، ہم ہی اس کو فالو کرتے رہتے ہیں، کبھی فیس بک پر، کبھی ٹویٹر پر، کبھی انسٹاگرام، بس اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اس کے کلپ دیکھتے رہتے ہیں، اس کے فوٹو دیکھتے رہتے ہیں، وہ اسی کے پیچھے دیوانے ہیں. اللہ کے بندو، تم اس کے پیچھے دیوانے ہو، نہ تمہیں جانتا ہے، نہ یاد کیا، نہ خیال رکھتا ہے. تم اس کے دیوانے کیوں نہیں بنتے جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے؟ 1450 سال پہلے جب ان کی ولادت ہوئی تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. جو پیدا ہوتے وقت بھی تمہیں یاد کرتا رہا. ارے مدینے میں اور مکے میں راتوں کو جاگ جا کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا بہا کر وہ آقا ہمیں یاد کرتے رہے. آج قبر منور میں ہمیں یاد کر رہے ہیں اور محشر کے دن بھی تلاش کر کر کے جنت میں ہمیں ساتھ لے جائیں گے. سبحان اللہ، ایسے حبیب جو ہمیں کبھی نہ بھولے. آج امتی ایسا لگتا ہے اپنے آقا کو بھلا بیٹھا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کا پیغام سنو. آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. ایٹ اینی لیول، کسی بھی جگہ پر پیارے آقا امتیوں کو نہیں بھولے. امتی ایسا لگتا ہے کہ پریکٹیکلی بھولتا جا رہا ہے. زبانی تو ہے یار، پریکٹیکل میں کہیں نبی پاک کی تعلیمات نظر نہیں آ رہی. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ہمیں اپنی انداز میں، اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل کرنا ہے، ان کی عادتوں کو شامل کرنا ہے. جو مجھے سن رہے ہیں، میں کچھ مختصر، یقیناً پیارے آقا کی سیرت کو بیان کرنا کسی کی اوقات ہی نہیں ہے. وہ ساری زندگی بیان کرتا رہے تو بیان نہیں کر سکتا. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلب ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد. کیا کمال کی بات لکھی ہے شعر میں. کئی لوگوں کے ثانی، ریپلیکا، ان کے بعد
بعد ان کی خلا پورے کرنے والے آ ہی جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ فلاں تھا، اس کے بعد یہ آ گیا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا.